الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے بارگاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدیہ درود شریف پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکشتہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. اے شفیع زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستہ راز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویمام. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے. پھر کہے مردک کے امت ہوں رسول اللہ کی. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں حتی یمیز الخبیث من الطیب چند باتیں آپ حضرات نے سماعت کی تھی. اللہ تعالی کا یہ نظام قدرت ہے کہ جو بھی اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا بے ادب و گستاخ ہے، ایک نہ ایک دن قدرتی طور پر وہ ضرور ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اس کی منافقت کا پردہ لوگوں کے درمیان میں فاش ہو جاتا ہے. گزشتہ جمعہ اب حضرات نے سماعت کیا کہ حضور کے دور میں ان لوگوں کو منافقین کہا جاتا تھا جو ظاہر میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ظاہر طور پر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، حتیٰ کہ جہاد میں بھی وہ شریک ہوتے تھے، لیکن ان کے دل محبت رسول سے خالی تھے.
ان کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بالکل نہیں تھی. صحابہ کے بیچ میں آتے تو کہتے ہم تو ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. قرآن فرماتا جب وہ کفار و مشرکین کے بیچ میں رہتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، تم سے محبت کرنے والے ہیں، تم سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو اس طرح وہ منافقین جسے آج ہم اپنے دور میں بدعقیدہ جیسے دیوبندی، وہابی، غیر مقلدین، نجدی، شیعہ، قادیانی، جماعت اسلامی والے جو مودودی جماعت والے ہیں، ابو العلا مودودی کو ماننے والے، یہ جو ہندوستان میں جو یہ فرقہ باطلہ ہیں، جو یقیناً گمراہی پر ہیں اور جن کی گمراہی، جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہو، پھر وہ خارج اسلام ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ظاہری زمانہ پاک میں قرآن نے منافقین کے نام سے یاد کیا، اور یہ تقریباً یہ ٹولہ 80 لوگوں کا ٹولہ تھا تقریباً. اور غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان منافقین کے تعلق سے رازدار نبی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد بھی فرما دیا تھا. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا بھی دیا تھا کہ مدینہ پاک میں کون کون منافقین ہیں. یہی وجہ ہے بخاری شریف کے اندر آیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، اے رازدار رسول ذرا بتا دیں کہ میرے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہاری لسٹ میں معاذ اللہ میرا نام تو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہ کون کہہ رہی ہے؟ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں. اور کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے بھی اس دور کے منافقین تھے ان کے تعلق سے حضور نے بتا دیا تھا. یا اور بات ہے کہ اس وقت آپ نے ان کو اوپن نہیں کیا تھا، صحابہ کے بیچ میں اوپن نہیں کیا تھا، اور جب اللہ تعالی کا حکم آ گیا
ان کے پردہ فاش کرنے کا، ان کی منافقت کو ڈگلر کرنے کا، تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین جمعہ کی حالت میں نام لے لے کر کے تمام صحابہ کے بیچ میں ان منافقین کو کھڑا کیا. قم یا منافق. اس طرح حضور نے نام لے لے کر کے ان کو نکالا. تو آپ غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خوف کھا رہے ہیں کہ کہیں تمہاری لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو معلوم ہوا کہ نفاق سے ہر بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے. منافقین ہو جانا گویا کہ اپنے آپ کو بددین کر لینا ہے، اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں پھنسا دینا ہے. تو اس لیے آج کے دور کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے نام سے ہو، چاہے وہ قادیانی کے نام سے ہو، چاہے وہ شیعہ کے نام سے ہو، چاہے وہ اہل حدیث غیر مقلدین کے نام سے ہو، چاہے وہابی دیوبندی کے نام سے، ہر گمراہ فرقے سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں. کبھی ان کی بات کو بھی نہ سنیں. آدمی سمجھتا ہے کہ جو ڈیڑھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بات سننے میں کیا جاتا ہے، ان کا ایمان ان کے ساتھ میں ہے اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ میں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون جو آپ کی رگوں میں دوڑتا سرایت کرتا ہے کہ رگ کے اندر جتنے بھی رگیں ہیں ان کے اندر خون ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان دوڑ لگا رہا ہے تمہیں بہکانے کے اندر کہ کب مجھے موقع مل جائے اور میں اس کے اوپر اپنا جادو چلا دوں. اس لیے اس بولی کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے کہ دیوبندیوں کے اعمال ان کے ساتھ میں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ میں. ایسا نہیں. ہمارے بزرگان دین کس طرح اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر ان لوگوں کی بات سننے سے ڈرتے تھے. ہمارے پاس میں کیا علم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین تھے، جنہیں قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، تفسیر کا علم تھا، فقہ کا علم تھا، اصول فقہ کا علم تھا، لغات کا علم تھا، منطق و فلسفہ کا علم تھا، جو گویا کے علم کے پہاڑ تھے، پہاڑ جن کی کتابیں آج بھی مدارس اسلامیہ میں پڑھی جاتی ہیں. ان میں سے ایک بزرگ حضرت محمد بن سیرین، نام یاد رکھنا ان کا، جو تابعین میں سے تھے. حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے، دین کی باتیں کر رہے تھے حاضرین سے. اتنے میں دو گمراہ لوگ آ گئے آپ کے پاس اور کہا کہ حضرت ہم آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری زبان سے میں قرآن نہیں سنوں گا. دیکھو کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد بن سیرین کہہ رہے ہیں. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟
سننے میں کیا جاتا ہے؟ اس کا ایمان اس کے ساتھ میں ہے اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ میں ہے. سننے سے بہت فرق پڑتا ہے. کیا معلوم کب ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو جائے، معلوم نہیں پڑ پاتا. تو اتنے بڑے امام حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے میں قرآن نہیں سنوں گا. اور چونکہ یہ لوگ نکھے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ہاں، کتنے ہی دکھے دو، ان کو ہیلے کرو، برا بلا کو ملامت کرو، لیکن یہ برا نہیں مانتے. بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں. پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے ان کے ساتھ میں جانے کے لیے. اب دیکھتے ہیں جس کو یہ جماعت میں لے جاتے ہیں، اسے تھوڑی ہے کہ آدمی دعوت دی، آدمی فوراً جماعت میں چلا گیا. ایسا تو نہیں ہے. 10 بار یہ اس آدمی کے گھر میں چکر لگاتے ہیں، 10 بار چکر لگاتے ہیں. پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے ان کے ساتھ میں جماعت میں جانے کے لیے. اور شروع میں تو چونکہ آدمی ڈانٹتا بھی ہے، ڈپڑتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن جو ان سے ہار مان لیتا ہے، کب بار بار آ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، شرمندہ کر رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ میں وہ چلا جاتا ہے. آدمی پھر جماعت میں جاتا ہے تو شروع میں تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، کلمہ یاد کراتے ہیں. کلمہ تو یاد ہی ہے، 6 کلمے یاد کراتے ہیں، نماز یاد کراتے ہیں، جنازہ کی نماز یاد کرا دیتے ہیں اور صورتیں یاد کرا دیتے ہیں. دعوت کی جو فضیلت ہے تبلیغ کی، وہ واقعات آپ کو یاد کرا دیتے ہیں. پھر جب 2ری مرتبہ 3ری مرتبہ آپ جائیں گے اور انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ اب یہ ہمارا ہو گیا، ہمارا ہم خیال ہو گیا. پھر اپنا وہ چوپڑا کھولیں گے. اپنا وہ فرسٹ میں کوئی نہیں کھولے گا. ان کے جو چوپڑے میں جو لکھے ہوئے ہیں، ان کا جو برا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور تمہیں کیا بخشائیں گے، اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشا، تمہیں کیا بخشائیں گے، حضور کے اختیارات کا انکار کریں گے، پہلے تو مزارات سے روکیں گے. تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر وہ آپ کو اپنا کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب تک کہ انہیں 100% یقین نہیں ہوگا کہ ہمارا ہم خیال ہوا یا نہیں ہوا، تب تک وہ آپ کے پر دھیان رکھیں گے. اور جب انہیں 100% یقین ہو جائے گا کہ اب یہ ہمارا والا ہو گیا ہے، اب آپ سے وہ فری ہو جائیں گے، دوسرے پہ محنت کریں گے. یہ ان کا شیڈول ہے، ان کا دستور ہے اس کا. ابھی ہم جائش شریف سے واپس آ رہے تھے، حضرت حسن میاں صاحب قبلہ ساتھ میں تھے، اور سورج غروب ہوئے کو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا تھا. راستے میں کوئی مسجد نہیں ملی تھی، تو کسی آگے والے شہر میں آئے تھے، ایک مسجد چھوٹی سی نظر آئی، تو حضرت نے کہا نماز ہی پڑھنا. ہم نے کہا پڑھنا. چھوٹی سی مسجد تھی، 50 60 70 آدمیوں کی. تو 2 بچے مغرب بعد میں قرآن شریف بھی یاد کر رہے تھے. تو ہم نے نماز پڑھی تو دیکھا کہ ان کے ممبر پر فضائل اعمال وغیرہ یہ کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو چونکہ دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے آدمی کو کہ کون سی مسجد ہے کون سی مسجد نہیں ہے. ہم نے اپنی جماعت سے نماز پڑھی ہے. تو پھر میں نے وہاں امام ممبر پر ایک کاپی رکھی ہوئی تھی، اس کو میں نے دیکھا. تو اس میں جو دیوبندی امام ہیں اس کی جو ذمہ داریاں تھیں کہ روزانہ وہ اپنے مقتدیوں کی حاضری برتیں، اور جو جماعت میں چلے آتے ہیں 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے، ان کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں، روزانہ ان کے پاس میں جاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں اپنے طور پر. تو اس طریقے سے یہ لوگوں کو محنت کر کے گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں.
اس لیے ان کی صحبت ہم خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے قاتل زہر ہے. وہ زہر جو پی کر کے آدمی مر جاتا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ زہر پینے سے تو جان جاتی ہے لیکن ایمان نہیں جاتا ہے. لیکن گمراہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے. اور ایک خوش عقیدہ مسلمان کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دو گمراہ آئے تو کہا کہ ہم حضرت قرآن سنائیں گے. تو فرمایا کہ تمہاری زبان سے میں قرآن نہیں سنوں گا. پھر کہا کہ اگر قرآن نہیں سنتے ہو تو حدیث شریف سن لو. حدیث شریف سنائیں گے. تو فرمایا کہ تمہاری زبان سے میں حدیث بھی نہیں سنوں گا. تمہاری زبان سے میں کچھ سننا ہی گوارا نہیں کرتا ہوں. پیچھوں کے وہ نقطے ہوتے ہیں کھڑے رہے. تو حضرت پریشان ہو گئے. فرمایا تو تم چلے جاؤ یا پھر میں اس جگہ سے چلا جاتا ہوں لیکن تمہاری بات نہیں سنوں گا. تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی بھی جماعتی دیوبندی وہابی شیعہ قادیانی غیر مقلد اہل حدیث آپ سے بات کرنا چاہے، آپ کو دین کے نام پر دعوت دینا چاہے تو اس کی بات کو قطعاً سننا گوارا مت. کہ کالج کے اندر یہ معلوم کرتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں، جہاں ہاسٹل ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں کے ہاسٹل کے بچوں کو پریشان کرتے ہیں اپنے طور پہ. تو ان کو بتایا جائے کہ ہم تو درود فاتحہ والے ہیں، ہم تو اولیاء کرام کو فالو کرتے ہیں، ہم تو بزرگان دین کے مزارات پر جانے والے ہیں، ہم تو 11ویں شریف کرنے والے ہیں. تو اس طریقے سے جب ہمارا نوجوان کالج میں ہاسٹل میں رہنے والا بچہ اگر اس طرح اگر جب بھی وہ دعوت دیتے ان کو کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے ہتھے چڑھنے والا نہیں ہے، یہ پکا ہے. تو اس لیے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہماری اس بستی میں کہ جو ناظر آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو، دینی تعلیم پڑھتے ہو، تو اس طرح کافی حد تک آپ کے عقائد میں پختگی آ جاتی ہے. تو اس سے سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمارے بچے کالج میں جا کر بھی الحمدللہ گمراہ لوگوں کے دلدل میں نہیں پھنستے ہیں. ورنہ عام طور پر مسلمانوں کے بچے جو دینداری سے خالی ہوتے ہیں، مدرسے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ نہیں ہوتے ہیں، صرف انہوں نے دنیاوی تعلیم پڑھی ہوتی ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے چکر میں آ ہی جاتے ہیں. اس لیے آج جو ہائی فائی جتنے بھی اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کا عقیدہ مذبذب ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں ایسا ماحول ہی نہیں ملا تھا. سنی ماحول ان کو نہیں ملتا ہے، پھر دیوبندیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ دیوبندی ان کے اوپر محنت کر کے اپنا ہم عقیدہ ان کو بنا لیتے ہیں. تو اس لیے اپنے عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے. جب وہ چلے گئے وہ نہیں گئے، آئے تھے وہ محمد بن سیرین کھڑے ہونے لگے، پھر وہ چلے گئے. تو جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بھی تھے احباب بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بیچارے اتنے دور سے آئے تھے، مہمان تھے، کیا اچھا ہوتا آپ ان کی زبان سے قرآن شریف کی تلاوت سن لیتے، کیا اچھا ہوتا آپ ان کی زبان سے حدیث شریف سن لیتے. تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اپنے
عقیدے کے تحفظ کے لیے میں نے یہ کیا ہے، کیونکہ چاہے میں کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہوں، لیکن شیطان تو سب کے ساتھ میں ہے اور نفس تو سب کے ساتھ کے اندر ہے۔ کیا معلوم یہ الٹا سیدھا ترجمہ کر دیتا قرآن شریف کا، الٹا سیدھا حدیث پاک کا ترجمہ کر دیتا، اور پھر نفس و شیطان کی وجہ سے اگر وہ عقیدہ میرے ذہن میں بیٹھ جاتا تو میرا ایمان ختم ہو جاتا، میرا ایمان کمزور ہو جاتا۔ تو اس لیے میں نے جو کچھ ان سے ناراضگی لی ہے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے کیے۔ تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں، بمبئی میں رہیں، کہیں بھی رہیں، پڑھنے والے کالجوں میں رہیں، ہاسٹل میں رہیں، جماعتیوں کی ہرگز بات نہ مانیں، ان سے پورے طور پر برات کا اظہار کریں، سیدھا کہہ دیں کہ ہم تو اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، ہم تو نیاز و فاتحہ والے ہیں، ہم تو 11ویں شریف والے ہیں، ہم تو عرس والے ہیں، ہم تو مزارات پر جانے والے ہیں، ہم تو مراسم اہل سنت کو ادا کرنے والے ہیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے ان سے پیچھا چھوڑ جائے۔ تو آج کے دور میں جو گمراہ جماعتیں ہیں، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو شیعہ، نیچری، قادیانی، بوہرے، جتنے بھی جماعت اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، ان تمام فرقہ باطلہ سے اپنے آپ کو دور بھی رکھیں اور ان کا کوئی لٹریچر بھی نہ پڑھیں۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لٹریچر وہ آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا واٹس ایپ بھی نہ دیں، جہاں پر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہوا سننے میں تو فوراً امام صاحب سے، عالم صاحب سے، جہاں پر بھی آپ ہو وہ اپنا رابطہ کر لیں۔ کئی ماشاءاللہ نوجوانوں کے میرے پاس میں فون آتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، یہ مولانا کیسا ہے، یہ مولانا کیسا ہے، تب ان کو بتاتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں، مطلب اس کی جگہ پر آپ فلاں کو سنا کرو۔ کیونکہ کئی ایسے دیوبندی وہابیوں کے واعظین، مقررین ہیں جو اپنی تقریر میں ظاہر طور پر ایسا کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، تا سمجھتے تو بہت بڑا سنی ہے تو لیکن ان کا بانڈا کبھی کبھار پھوٹتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ 100 دن میں تو ایک دن ظاہر ہو کر کے رہتا ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک بھیمڑی کا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، بھیمڑی جو بھیونڈی کے پاس میں ہے ممبئی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ایک دیوبندی مقرر تھا، بھیمڑی کے گلی گلی کے اندر اس کے جلسے، سنیوں نے اس کے جلسے کرائے، اور اس انداز میں وہ سنیوں کے جلسے میں بیان کرتا تھا تو احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ دیوبندی مولوی ہے۔ اتنا چالاک تھا، کیونکہ یہ چالاکی کے ذریعے بھی تو اپنا ماحول بناتے ہیں، کیسے کیسے انداز میں یہ اپنا ماحول بناتے ہیں، لیکن جو دل میں ہوتا ہے وہ کب تک چھپتا ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ ظاہر ہو کر ہی رہ جاتا ہے۔ تو علامہ صاحب قبلہ علیہ رحمٰن نے تحریر فرمایا کہ بھیمڑی کی ہر گلی کے اندر اس دیوبندی مولوی کا سنیوں نے بیان کرایا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے جلسے میں جاتے تھے۔ ایک مولانا نے ان کو روکنا چاہا کہ یہ دیوبندی ہے، کہ مولانا تم غلط کرتے ہو، کس نے کہا یہ دیوبندی ہے، ہم تو 15 دن سے اس کی تقریر سن رہے، کبھی اس کی زبان پر ہم نے کوئی دیوبندیت کا لفظ ہی نہیں سنا کوئی ایسا عقیدے کے بارے میں۔ لیکن جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ جس نے بھی، جو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بدعقیدہ ہے، تو کبھی نہ کبھی قدرتی طور پر اس کا بھانڈا
ضرور پھوٹ جاتا ہے۔ تو اچانک کے اس دیوبندی مقرر کی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے تعلق سے، اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمے نبوت کے تعلق سے اس کی زبان سے اچانک ایک لفظ نکل گیا۔ کیا لفظ نکلا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لیکن یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے کتنے نبی پیدا کر سکتا ہے۔ ابھی کیا ہوا یہ گویا کہ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت کا اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، دروازہ نبوت آپ کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ رکھے اللہ تعالی چاہے تو اور بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھیج سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہو جیسا کہ دیوبندی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اور گویا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اس کی شان کے خلاف ہے، وعدہ خلافی عیب ہے، اور جس کے اندر عیب اور نقص ہو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات عیب سے پاک اور صاف ہے، تو جب اس کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکل گیا تو سنی حضرات بھڑک اٹھے، اور ایک سنی اسٹیج پر جا کر کے مولانا کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ مولانا آپ نے یہ لفظ بالکل غلط کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت کا آپ نے انکار کیا ہے، قرآن کی آیت کا آپ نے انکار کیا ہے، لہذا آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ پھر تو تمام جتنے بھی سنی تھے وہ بھڑک اٹھے اور مولانا کو بری طرح مار مکا کر کے بھگا دیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پر کبھی نہ کبھی آئے بغیر نہیں رہتا ہے، تو اس لیے ایسے گمراہ جماعتوں سے ہر مسلمان کو دور رہنے کی بھرپور ضرورت ہے۔ بعض جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں سننے میں کیا جاتا ہے، ان کا ایمان ان کے ساتھ میں ہے اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ میں ہے، لیکن یہ بولی بہت خطرناک بولی ہے۔ اسی بولی کے اسی ڈیڑھ ہوشیاری کی بنا پر کئی لوگ ان کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر کے مذبذب ہو گئے، جس کو صلح کلی کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تم بھی تبلیغ کرتے ہو یہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، تم بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہو وہ بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری خیریت، ہمارے ایمان کا تحفظ، ہمارے عقیدے کا تحفظ اسی کے اندر ہے کہ ہم جتنے بھی فرقہ باطلہ گمراہ جماعتیں ہیں ان کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور ان کی بات سننے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی میں ایمان کا تحفظ ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین ان کی بات کو سننے سے بھی وہ کتراتے تھے۔ تو منافقین حضور کے دور میں اور آج کے دور میں جس کو ہم بد عقیدہ کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، دیوبندی، وہابی، قادیانی، اہل حدیث، شیعہ، چکڑالوی، جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں وہ اسی کے زمرے میں آتے ہیں، بشرطے کہ ان کی گمراہی، ان کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ چکی ہو۔ پھر ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق رکھنا
شرعی طور پر گناہ ہے اور اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں نماز پنجگانہ بجماعت ادا کر کے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ دین پر استقامت عطا فرما، بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، رہے یا نہ رہے. پر یہ دعا ہے کہ امیر آخر وقت میں میرا ایمان سلامت رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کا لٹریچر پڑھنے سے ہم سب کو مولا تبارک و تعالی محفوظ اور مامون فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ضروری اعلان، جیسا کہ اپنی مسجد میں ہر 11ویں شریف کو ختم قادریہ کا پروگرام ہوتا ہے. آج جمعہ کی شب ہے، آج ہی جمعہ ہے، اور بعد نماز عشاء ہمیشہ ہی آیت کریمہ کا پروگرام رہتا ہے. لہذا ختم قادریہ کی مجلس بھی آج ہی انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء کریں گے. لہذا سبھی احباب سے گزارش ہے کہ ہر جمعہ کو آیت کریمہ میں بھی پابندی کے ساتھ میں شرکت کریں، اور خصوصی طور پر آج ختم قادریہ بھی اس پروگرام میں شامل رہے گا، اس کی برکات سے بھی اپنے آپ کو مستفیض کریں. السلام علیکم.